نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. یا درود پاک پڑھ لیں محبت سے ایک بار. الصلاۃ والسلام علیک یا کروڑوں احسان اس خلاق عالم کا جس نے زندگی میں ایک بار پھر پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع فیوز و برکات صوفی امین صاحب نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں آپ کی نظروں میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا پاک ذکر کرنے کی توفیق بخشی. دعا ہے خالق کائنات اس عظیم ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ ربوبیت و صمدیت میں قبول و منظور فرمائے. اور انتہائی مشکور ہوں جناب محترم المقام خلیفہ حاجی منصف خان صاحب نقشبندی مجددی قادری کہ جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور بندہ ناچیز کو آپ کے سامنے حاضری کا موقع عطا کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، زندگی میں، علم و عمل میں اور مبارکبادی کے یہ مستحق ہیں کہ آج جو خلافت کا تاج ان کو پہنایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے. یہ سادہ کر دیں اس کو، بالکل آواز کی سمجھ آئے، بس سادہ کر دیں، آواز کھول دیں، سادہ کر دیں اس کو. ٹھیک ہے، ہاں آواز سمجھ آ رہی ہے، کوئی بات آ رہی ہے آواز. دوستان گرامی، آپ احباب بھی کافی دیر سے محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ محفل ہر گھڑی روحانیت میں ڈوبتی جا رہی ہے. محبت کا اظہار ہر چہرے سے ہو رہا ہے، ہر آنکھ نم ہے، ہر دل جو ہے وہ مسرور ہے آقا کا ذکر سن کر. یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ محفل کرنے والے، آنے والے، پڑھنے والے اور اس رستے پر چلنے والے یہ للہیت اور اخلاص کے ساتھ اس محفل کو کر رہے ہیں. اور روحانیت اس کے علاوہ نہیں آتی، اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روحانیت آ جائے. یہ جب تک للہیت نہیں ہوگی اور صراط مستقیم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی محفل کے اندر، بعض اوقات ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نہ محفل میں اس طرح جی لگتا ہے، نہ اس طرح بیٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ سننے کو دل کرتا ہے. حالانکہ ذکر تو ہو رہا ہے، محفل تو ہو رہی ہے، آقا کا ذکر کہاں کریں تو وہ اعلیٰ نہیں ہے، ہر جگہ پہ اعلیٰ ہے. لیکن کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ اس کی لذت اور اس کا مقام کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں بات صرف اور کوئی نہیں ہوتی، وہ نگاہوں کی بات ہوتی ہے جس سے جام پلائے جاتے ہیں. وہ محبت کی بات ہوتی ہے، وہ عشق کی بات ہوتی ہے، وہ درد کی بات ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی بات ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں آ جاتا یہ رنگ. آقا سے محبت کا رنگ ہو، خدا کی قسم کوئی جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائے نا تو مالک اعلان کروا دیتا ہے اے مخلوق چلو ادھر، میرا فرید وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی کسی جگہ پہ بھی جا کے بیٹھ جائے تو یہ ایک خاص رنگ ہوتا ہے.
ہم یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمارے کاموں میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں للہیت عطا فرمائے۔ اور یہ ذکر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس ذات کا ذکر خود مالک کائنات کرے، جس کے رتبوں کو خود خالق بڑھائے، ہاں جی، جس کا ذکر تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، تب بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا، تو ہم تو اس بات پر صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ مولا ہم جیسے نکموں کو تو نے اتنے عظیم کام کے لیے چن لیا، ہمارا انتخاب کر لیا، ہمیں توفیق دے دی۔ 7.5 ارب انسانوں میں اگر آج یہ 25 30 40 لوگ بیٹھ کے اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کی عطا نہیں تو اور کیا ہے، یہ مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہ چن لینا اس کا اور اس کا انتخاب کر لینا، یہ بڑا کمال کی بات ہے، ورنہ اس کا ذکر تو اتنا بلند ہے۔ ایک فقیر گئے نا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے، تو چونکہ اب حالات و واقعات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مختلف نظریات کے مختلف علاقوں میں کبھی حاوی ہو جاتے ہیں، تو کسی کا کسی علاقے میں حاوی ہو جانا اس کے حق کی دلیل نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یزید بھی تخت پہ بیٹھا رہا ہے تو اس کے حق کی دلیل نہیں ہے، حاوی ہو جانا حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرب خداوندی مل جانا یہ حق کی دلیل ہے، معرفت الہی مل جانا یہ حق کی دلیل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر وہ فقیر حاضری دینے کے لیے گئے تو دعا کر رہے ہیں سرکار کے روزہ پاک پر کھڑے ہو کے۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ لوگ اس مقام کو اعلیٰ سمجھتے ہیں کعبۃ اللہ سے، عرش سے، ان چیزوں سے، کہ آپ نہ بیت المعمور کی طرف یوں کر کے رخ کرتے ہیں، نہ کعبۃ اللہ کی طرف یوں کر کے رخ کرتے ہیں، اور یہ روزہ رسول کی طرف قریب ہو کے اور رخ کر کے آپ دعائیں کر رہے ہیں، خیریت ہے آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں بھائی، اس میں دو رائے کیا ہیں؟ کہتا ہے بڑی کمال کی جرت ہے بھائی آپ کی، ایسی بات کر دی جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل ہے نا، کیوں نہیں ہے دلیل؟ کیا دلیل ہے؟ کہتے بتاؤ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں کہ میرا شکر ادا کرو میں تمہارے رتبے بڑھاؤں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وعدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے جی بالکل ہے۔ فرمایا جب اللہ کا شکر ادا کرو تو رتبے بڑھاتا ہے، بھی بڑھاتا ہے۔ فرمایا بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہ کیا؟ کہتے جی بالکل کیا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے رتبہ بڑھایا اور چوتھے آسمان پہ کر دیا۔ اب وہاں جا کے شکر کی کیفیت قائم ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ جناب عیسیٰ روح اللہ کی چوتھے آسمان پہ جا کے شکر والی کیفیت قائم ہے، کر رہے ہیں، یا وہاں پہ جا کے ان سے یہ دولت جو واپس لے لی گئی ہے؟ فرمایا نہیں جی وہ تو ابھی حیات ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اب چاہیے یہ تھا کہ شکر سے اب اور اعلیٰ رتبہ بڑھتا تو 7ویں پہ چلے جاتے، 6 پہ چلے جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چوتھے پہ شکر کر رہے ہیں تو اب اور رتبہ بڑھنا تھا نا، تو اوپر علم مل جاتا، رفت مل جاتی۔ اللہ نے ان کے شکر کو بڑھنے پر یہ انعام دیا کہ اتنا شکر انہوں نے کیا کہ ان کا مقام بڑھا کے انہیں روضہ رسول میں لا کے رکھ دیا، یعنی کہ ان کے لیے یہ اعلان کروا دیا کہ تم نے روضہ رسول میں آنا ہے۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام یہ روضہ رسول ہے، یہ کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اسی لیے میرے رب کا وعدہ ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا ہر لمحہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اللہ نے محبوب کے لمحے اس طرح بڑھائے کہ روح محمدی کو جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں رکھنا چاہا تو جنت میں بھی وہ مقام نہ ملا جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو، اللہ نے نکالا تو صحیح لیکن رکھنے کے لیے پھر محمد عربی کے جسم میں اس کو لوٹا دیا۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک اعلیٰ مقام یہ روضہ رسول ہے اور جسم اطہر یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا ذکر کرنا ہے میرے بھائی، یہ ذکر تو پہلے ہی مالک نے بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا کہ آمد سے پہلے ان کا ذکر کروایا، آمد سے پہلے ان کا ذکر کروایا۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد بیان کیا، اور یہاں علماء کرام آپ تفسیر کو پڑھیں تو یعبدون کی تفسیر کرتے ہیں ای لیعرفون،
کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنا آپ کہ مجھے پاؤ، مجھے حاصل کرو، اس لیے بنایا. اور پھر جب پانا تھا، ایک منزل ہوتی ہے، ہم لاہور سے چلیں کراچی کی طرف جانا ہو تو ایک منزل ہے، ہمیں پتہ ہے جناب ہم نے کراچی کی طرف جانا ہے. تو آپ کو صاف ظاہر ہے اگر رستے کا نہیں پتہ تو گوگل میپ کھولیں گے، کسی سے پوچھیں گے اور پھر موٹر وے پہ چڑھیں گے اور کراچی کی طرف اپنا رستہ پکڑیں گے اور چلتے جائیں گے. اور جانا کراچی ہو تو روڈ ادھر کا پکڑ لیں مشرق کی طرف تو منزل تو نہیں نہ ملے گی. تو منزل ادھر ہے، جانا ادھر ہے، رستہ بتانا ہے. تو آپ کے یہ سورسز ہیں کہ آپ کو گوگل میپ بتا رہا ہے، آپ کو کوئی یہاں پہ رہبر اور رہنما بتا رہا ہے کہ جناب یہ موٹر وے کراچی کی طرف جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الا لیعبدون، معرفت عبادت کے ساتھ میری ہوگی، لیکن جو رہبر دوں گا تمہیں ایسا دوں گا جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوگا اور محمد عربی جس کا نام ہو، ایسا رہبر تجھے دے دیا جائے گا. یا اللہ سفر کرنا ہے، سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، سفر کے لیے سواری کو فیول کی ضرورت ہے، اس کو دیگر لوازمات کی ضرورت ہے. کیا اس کے لیے مالک نے پھر اعلان کر دیا یہ تیری ذمہ داری نہیں. سواری اتنی اعلیٰ، تیری روح کو سواری اتنی اعلیٰ ملے گی کہ جس کا بدل تجھے پوری کائنات میں نہیں ملے گا. اس لیے شیخ سعدی نے وہ دیکھا نا کہ ایک آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تو تھوڑا سا تفکر میں تبدیلی آئی کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں ایک کے پاؤں نہیں ہیں. حیران ہوتے ہیں یار. شکر ہے اس مالک کا جس نے پاؤں تو عطا کیے ہیں. اب بتائیے پراڈو قیمتی ہے یا پاؤں قیمتی ہیں؟ مرسڈیز قیمتی ہے یا پاؤں قیمتی ہیں؟ بی ایم ڈبلیو قیمتی ہے یا پاؤں قیمتی ہیں؟ یہ سفر کرنا ہے خدا کی معرفت کی طرف. تو اللہ نے ہمیں وجود کی گاڑی اور سواری ایسی عطا فرمائی جس کا ایک ایک پرزہ پوری کائنات میں نہیں ملتا. خدا کی قسم یہ آنکھ کا بدل پوری کائنات میں نہیں ہے، یہ پاؤں کا بدل پوری کائنات میں نہیں ہے، یہ ناخن کا بدل پوری کائنات میں نہیں ہے. میرا مالک کہتا ہے بن مانگے دوں گا، ہر چیز دوں گا، جس کے صدقے دوں گا اس کو دیکھتا جا اور میری معرفت کا رستہ طے کرتا جا. مانگا ہے تو نے اور میں نے، یا اللہ یہ آنکھ سلامت دے دے، مانگا ہے. ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا، فہم و ادراک بھی نہیں تھا. کمال کیا ہے کہ اس نے دونوں آنکھیں سلامت دی. اور پھر جب فیول کی باری آئی تو اس نے کہا تیرے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے. یہ جملے غور کرنے ہیں. ایک گندم کے دانے کا سفر کبھی سوچے؟ وہ کمپل سے لے کے وہ دانہ زمین کو دیتے ہیں، اے زمین اس کو پکڑ. اب مالک کہتا ہے اس کا سفر شروع ہوا، کمپل نکلی، خوشہ بنا، دانے آئے. 6 مہینوں تک اس کو آندھی سے بچایا، بارش سے بچایا، سختی گرمی سے بچایا، ہر چیز سے بچا کے پھر اس کے اوپر غلاف پر غلاف. تیری گاڑی کا فیول ہے، تو مسافر ہے، معرفت الہی تیری منزل ہے. غلاف پر غلاف. تو اپنی عزت و تکریم کے لیول کو چیک کر. اور پھر 6 مہینے کا سفر کر کے وہ دانہ پسا، آٹا بنا. آگ پیدا کی اس نے اس کو پکانے کے لیے، وہ بنا. اس سے بڑا ناز رکھنا کیا ہے؟ وہ تیرے سینسر لگائے، اس کو سونگھ، کہیں بدبو تو نہیں آ رہی، اس کو چکھ، کہیں ذائقہ تیرے مزاج کے خلاف تو نہیں ہے. اگر ذائقہ خلاف ہے رکھ دے، تجھ سے نہیں پوچھوں گا. بدبو آ رہی ہے رکھ دے، تجھ سے نہیں پوچھوں گا. اس کے 6 مہینے کا سفر جانے ہم جانے، ایک سائیڈ پہ رکھ دے. نخرہ تیرا اٹھایا جائے گا. جو تجھے پسند ہے، جس قسم کی غذا، جس قسم کا فیول تجھے چاہیے، پھل چاہیے وہ کھا، گندم چاہیے وہ کھا، چاول چاہیے وہ کھا، گوشت چاہیے وہ کھا، سبزی چاہیے وہ کھا، مالٹا چاہیے وہ کھا، فروٹ چاہیے، ڈرائی فروٹ چاہیے، جو چاہیے تجھے زبان کو ذائقہ اچھا لگتا ہے وہ کھا، لیکن نگاہیں نہ پھیرنا، اس ہادی سے نگاہیں نہ پھیرنا، اس ہادی سے نگاہیں نہ پھیرنا جو تجھے عطا کیا. تیرے تفکر میں تبدیلی نہ آئے،
تیری آنکھیں اس ہادی سے نہ پھریں، اس رہبر سے نہ پھریں، اس کی اتباع میں. اور پھر دیکھ میں نے قسم بھی اٹھائی تو لکیل ہی، کبھی اس کے قول کی لعمرک، کبھی اس کی عمر کی، کبھی تجھے کہہ رہا ہوں جاؤک، ظلم ہو گیا تو اس کے در پہ آ جا. یہ ہادی تجھے لے کے اس رستے کی طرف آ رہا ہے، اس سے نگاہ نہ پھر. اور ہم اس شاہراہ پہ چلے، شارے پہ چلتے چلتے پھر بیریئر بھی آتے ہیں نا، رکاوٹیں بھی آتی ہیں. ہم نے دائیں دیکھا تو ہمیں حسین و جمیل مکانات نظر آئے، ہم نے بائیں دیکھا تو ہمیں حسین و جمیل لوگ لغویات کے اندر نظر آئے. ہم نے کہا چلو یار اس شاہراہ سے تھوڑا سا اترے، پگڈنڈی پکڑے اور ادھر چلے جائیں. لیکن اقبال یہاں پہ بولے، اقبال نے کہا اگر تو عاشق ہوتا نا تو پھر تیرا مزاج کچھ اور ہوتا، پھر تیری منزل کچھ اور ہوتی. تو وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تیری آنکھ کا سرما ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہ سوچنا وہ تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ کبھی نہ سوچنا وہ تجھے چھوڑ جائیں گے. خدا کی قسم وہ تو ایسا رہبر ہے کہ اگر ایک ایسی مائی آ کے کہتی ہے نا رسول اکرم میری بات سنیے، جس کا ذہنی توازن کچھ درست نہیں ہے، سرکار صحابہ میں سے اٹھتے ہیں، اس کو وہ لے کے ادھر چلی جاتی ہے، باتیں شروع کر. ہمارے تو مزاج اتنے سخت ہو گئے، ہم تو جس سے کام نہ ہو اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. ہم تو جس کے ساتھ اگلے چند دنوں میں کوئی کام پڑنے والا نہ ہو، ہمارے تو ماتھے پہ آنکھیں آ جاتی ہیں، ہماری سنجیدگی کا لیول وہ ہو جاتا ہے کہ میرا لیول وہ ہے کہ میں اب اس سے بات کروں. حضور کی بارگاہ میں کہتی یا رسول اللہ بات سنیے. سرکار کو لے گئی. میرے مصطفیٰ کریم کا وقت کتنا قیمتی تھا، ذمہ داریاں کتنی تھیں، ہستی کتنی اعلیٰ تھی، اور وہ جا کے اپنی باتوں میں لگا لیتی ہے. ایک بات کرتی ہے، دوسری بات کرتی ہے، تیسری بات کرتی ہے، چوتھی بات کرتی جا رہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبیعت میں جلال تھا. انہوں نے کہا یار یہ مائی حضور کے اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہی ہے، نہ کوئی کام کی بات نہ کوئی اور بات، کیا کہہ رہی ہے؟ تو جا کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بی بی بعد میں آنا، حضور کا وقت بڑا قیمتی ہے. تو سرکار کو بھی کہتے ہیں سرکار یہ تو ایک ذہنی مریضہ ہے، پاگل مائی ہے، ایسے فضول باتیں کرتی رہتی ہے، آپ کیوں اتنا وقت دے رہے ہیں؟ آپ کے صحابہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. جملہ سنیے، پتہ نہیں آپ وفا کرے نہ کرے، میرا خیال ہے یہ ایک جملہ میرے پورے سفر کی قیمت ہو جائے گی اگر آپ نے وفا کر دی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جیندی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنا، جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں، اس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں. اس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں. پھر فرمایا آ جانا، جب دل اکتائے آ جانا، جب کوئی نہ سنے تو آ جانا، جب کوئی اپنا نہ ہو تو آ جانا، جب کوئی نہ. اور سرکار تو کملی والے تھے نا، کملی والے. ایک کملی ہوتی ہے جو کاندھوں پہ ہوتی ہے، ایک ہم کملی اور کملا کہتے ہیں جو ہماری زبان میں پاگل ہوتا ہے، ہماری زبان میں کملا ہوتا ہے، وہ پنجابی میں کملا ہو، ایک کملا بندہ ہے، کملا کہتے ہیں اس کو. اور جیندہ کوئی نہ ہو وہ مصطفیٰ کریم بن جاندے نے. خدا را یہ اپنے آپ کو ان کی نظروں میں لانے والا تو بناؤ نا. میں ویکھاں وہ ویکھے نہیں تو جے میں نہ ویکھاں وہ ویکھے، ایڈے چنگے کتھوں لیکھ لے آواں وہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے. یار تا تیرے اندر وسدا ہے وہ تینوں ایویں پین بھلیکھے. یار فریدا بوئے یار دے مریے وہ چاہے ویکھے یا نہ ویکھے. یہ اشارہ نہ چھوڑ، یہ رستہ نہ چھوڑ، یہ سفر نہ چھوڑ. اس کے سارے لوازمات وہ مالک کہتا ہے میں پورے کروں گا،
سارے لوازمات میں پورے کروں گا. تجھے فیول چاہیے ملے گا, کھانا چاہیے ملے گا, رزق چاہیے ملے گا, کپڑا چاہیے ملے گا, مکان چاہیے ملے گا, وطن چاہیے ملے گا. پھر ساتھ یہ بھی رکھنا, اپنی فکر کو پاک رکھنا, تیری سوچ ادھر ادھر نہ بھٹکے, تیرا معیار سوچ کا بلند ہو, تیری تنہائی پاک ہو. جلوت میں تو ہر کوئی نیک بن جاتا ہے, تیری خلوت پاک ہو. تو اکیلا ہو تو پھر بھی ماہی کی یادیں تیری سوچ میں ہوں, تیرے فکر میں تیرے ماہی کی یادیں ہوں. تیری جلوت پاک ہو, تیری خلوت پاک ہو. اپنے فکر کو بلند رکھنا, اپنی سوچ کا پھریرا اتنا بلند رکھنا کہ کوئی آ کے تمہیں دغا دینے بھی لگے نا تو وہ کہے یار بڑا ہی پکا ہے, انہوں کنے پکایا ہے؟ تو پھر کہے کسی دی نظر نے پکایا ہے, یہ کسی کی نظروں نے پکایا ہے. یہ پگڈنڈی نہیں, یہ شاہراہ ہے. ہو سکتا ہے تجھے دائیں لوگ ایسے ملیں, بائیں لوگ ایسے ملیں جن کے پاس بڑا بڑا کچھ ہو, عہدے ہوں, شہرت ہو, مال ہو, دنیا کا نام ہو, بڑا کچھ ہو, لیکن شاہراہ پہ نہ ہو. وہ اس شارے پہ نہیں ہے, مال ہے. تیرا دل کرے یار اتر کے تھوڑا جا انہاں نال بھی ٹر لواں, اتر کے دائیں بھی چل لوں, بائیں بھی چل لوں, لیکن یہ یاد رکھنا. اور ادھر پھر میرا اقبال بولا, وہ کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. ارے تو محمد عربی کا شاہین ہے, اور شاہین کا جہاں اور ہے کرگس. اب کرگس ہوتی ہے گدھ جو مردار کو کھاتی ہے, اور شاہین جو زندہ کا طلبگار ہوتا ہے, زندہ کو پکڑ کے کھاتا ہے. اقبال نے کہا ہے کہ رستہ تیرا اور ہے, ہو سکتا ہے تجھے دائیں بائیں ایک جہان نظر آئے, لیکن اس کی فکر گدھ کی فکر مردار کھانا ہے, اور یہ دنیا مردار ہے, یہ فانی ہے. آج تیری دولت ہے کل کسی اور کی ہو جائے گی, آج تیرا مکان ہے کل کسی اور کا ہو جائے گا. تیری اولاد کو تو یہ پرانا لگے گا, سٹائل ہی وہ کہیں گے پرانا ہے, انداز ہی پرانا ہے. آج تیری گاڑی کل اس کا ماڈل پچھلا ہو جائے گا, وہ نہیں آئے گا پسند. بینک بیلنس کسی اور کے کام, سارا کچھ کسی اور کے کام, لیکن تیرے کام جو آئے گا نا وہ سفر پہ چلنا, ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا, اور ان کی اتباع کرنا, ان سے محبت کرنا. پتہ نہیں کب دم نکل جائے, لیکن جب بھی نکلے اسے شاہراہ پہ نکلے, جب بھی نکلے ادھر کے مسافر ہوں. یہ آنکھیں چندھیائے نہیں, اس تفکر میں تبدیلی نہ آئے. اور پھر بصارت پہ بھی ایک پہرے دار بٹھا دیا, سماعت پہ بھی ایک پہرے دار بٹھا دیا. گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے نا تو گاڑی لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بصارت پہ پہرے دار بٹھایا, فرمایا یہ بصارت جو تیری ہے نا یہ بھی تیرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گی, اس کو بھی ادھر ادھر بھٹکانا نہیں ہے. یہ بصارت بھی ایک جگہ پر رہے, سیدھی رہے, منزل کی طرف رہے, اور یہ بصارت بھی تیری پاک رہے, کیونکہ بصر سے ہی تیرے اندر وہ دولت اترے گی, تیرے اندر جام عشق اتریں گے جو تمہیں اپنے یار سے ملانے والے بن جائیں گے. تیری بصارت ایسی رہے کہ کائنات کی ہر چیز تجھے ہیچ لگے, ایک یار کا رستہ تجھے اعلیٰ لگے اور دوسرا تیری منزل تجھے اعلیٰ لگے. پھر سماعت, فرمایا اس سماعت کو بھی الجھانا نہیں, چغلی نہیں کرنی, نہ سننی ہے. تیرے ساتھ مسافر چل رہے ہیں, وہ تیری شاہراہ پہ چل رہے ہیں, تو نے یہ نہ ہو کہ اپنے مسافروں کی چغلی کرتا بھی رہے اور سنتا بھی رہے. پھر دیکھ لینا لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع, یہ جو تیرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل. تیرے پاس دولت اور لوازمات زیادہ ہیں, کسی کی گاڑی کمزور ہے تو تھوڑا سا اس کو دے دے, چلتا جا چلتا جا. کاٹنے والا, رستے روکنے والا, یہ تیرے ساتھ جنت میں پھر نہیں جائے گا, تیرا رستہ بدل جائے گا.
اور سبق کو یاد رکھنے کے لیے پھر ایک اور بڑی اعلیٰ چیز دی. فرمایا دن میں 5 بار سبق کو یاد رکھایا جائے گا اور وہ 5 بار تجھے سٹے کر کے سجدہ دینا ہے تاکہ اتر کے کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. وہ سجدے دیتا جا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب کہیں جنازے پہ جائیں نا, امام آگے کھڑا ہوتا ہے, مجمع زیادہ ہو جائے تو بیچ بیچ میں مکبر آ جاتے ہیں, 3ری صف میں, 4تھی صف میں, 5ویں صف میں, 6ٹھی صف میں. مکبر کا کیا کام ہے؟ وہ امام کی اللہ اکبر کو سن کے آگے صدا دیتے ہیں, پچھلے ان کی صدا سن کے اللہ اکبر کہتے ہیں, پچھلا مکبر اس کی صدا, پچھلا مکبر اس کی صدا, پچھلا مکبر اس کی صدا, وہ صدایں چلتی رہتی ہیں. اب کسی نے اگر کہا مالک قافلہ بڑا لمبا تھا, مصطفیٰ کریم آگے تھے, نگاہ نہیں آ رہی تھی, اللہ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں, یہ ہمارا کام ہے. ہر صدی میں, ہر دور میں مکبر آتے رہیں گے جو صدا دیتے رہیں گے, جو علماء, صلحاء, فقہاء, مجددین, یہ مکبرین آتے رہیں گے, صدائیں دیتے رہیں گے, اور جن کی صدا کو سن کے تو اپنا راستہ بناتا رہے گا پھر کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹکے گا. خدا کی قسم اگر ان کی صدا کو سن کے تو نے اپنے راستہ اور اپنا سفر سیدھا رکھا تو پھر تجھے محمد عربی کے قدم پر قدم چلاتے ہوئے تجھے خدا کی معرفت کی منزل مل ہی جائے گی. اور اس کے لیے جو بھی پیرامیٹرز تجھے بتائے جائیں, جتنے بھی رولز تجھے بتائے جائیں, کسی رولز اینڈ ریگولیشن کی تو نے خلاف ورزی نہیں کرنی. اور اگر خلاف ورزی کرے گا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈرائیور بھی آ جائے گا جو پیچھے سے گاڑی کو مار دے, کوئی ایسا بھی آ جائے جو اوورٹیک کرے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. فرمایا ان کے لیے قانون اتارا, پڑھو الحمد سے والناس. کوئی چوری کرے گا اس کو فلاں کر دینا, کوئی زیادتی کرے گا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا اس کو فلاں کر دینا, اس کو فلاں کر دینا, اس کا فلاں فلاں چلان کاٹنا تاکہ اس کو پتہ چلے. اور اگر ایسا کوئی آ کے بیٹھ جائے وہ کہے کوئی گل نہیں, چوری کی ہے 2 منٹ روک کے چھڑ دیو, برائی کی ہے 4 منٹ روک کے چھوڑ دو, فلاں کام کیا ہے 4 منٹ روک کے چھوڑ دو, تو وہ آگے جا کے پھر وہی کام کرے گا. اب جانا تو حضور کی بارگاہ میں ہے نا, تو پھر درمیان میں جو روڑے اٹکائے اس کو فرمایا اس کو فلاں فلاں سزا دیتے جانا, اور اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں پہ عمرہ پہ جائیں اور ایک قافلہ بن کے جائیں, ہم بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, ہمارے بھائی بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ رمضان شریف آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کی حاضری اور سرکار کے در کی حاضری نصیب فرمائے. ہم جاتے ہیں, ہم یہاں پہ پلان بناتے ہیں کہ یار عمرہ پہ چلیں نا, سارے سرکار کے روزے پہ حاضری دیں. تو ہم میں سے درمیان میں کسی ایک بندے کی طبیعت خراب ہو جائے اور ہم سارے کہیں یار یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, چھوڑو اس کو, ہم اپنا سفر طے کرتے ہیں. وہاں کمرے میں جا کے کسی کا سر درد کرنا شروع ہو جائے, ہم کہیں چھوڑو یار اس کو, ہم نے اپنی عبادت کا وقت ضائع کرنا ہے. رب راضی ہو جائے گا تیرے میرے عمرہ سے. اخلاقیات کا یہ لیول ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سفر تیرا ایک, اس میں فرق نہیں کرنا کہ میں گورا ہوں وہ کالا ہے, میں امیر ہوں وہ غریب ہے, میں عربی ہوں وہ عجمی ہے, میں پڑھا لکھا ہوں وہ ان پڑھ ہے, میں پنجابی ہوں وہ سندھی ہے, میں اردو بولتا ہوں وہ انگلش بولتا ہے. فرق نہیں کرنا. فرمایا اس شاہراہ پر چلنے والے ایک جسم کی مانند ہیں, ایک گروہ کو بھی کچھ ہو تم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کا خیال بھی رکھنا ہے, ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. اگر نہیں چلو گے تو اس رستے پہ چلتے ہوئے ہو سکتا ہے تمہاری, وہ جس طرح پڑھ رہے تھے, ہو سکتا ہے کڑیا دودھ بھی روڑ دے, چلنا بھی تیرا قبول نہ کرے, ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے کہا نہیں جی, ہم پاکستانی ہیں وہ فلسطینی ہیں, ہم پاکستانی ہیں وہ کشمیری ہیں, ہم ترکی ہیں وہ فلاں ہیں. ہم نے تو سرحدوں کی تقسیم بنا لی, ہم نے تو رنگوں کی تقسیم بنا لی, ہم نے تو اپنی منفعت کی تقسیم بنا لی, ہم نے تو چھوڑ دیا اس رستے کے مسافروں کو. کاش وہ پھر نظام مل جائے جب ہمیں یہ رنگوں کی تقسیم پیچھے کرنی پڑے, ہمیں سرحدوں کی تقسیم پیچھے کرنی پڑے, ہمیں سارا کچھ پیچھے رکھ کے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہمیں وہ سبق یاد آ جائے کہ ہم اس تسبیح کے دانے ہیں جس تسبیح کے اوپر لا الہ الا اللہ کا علم لگا ہوا ہے. اور اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو حل کر کے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ محبت و عشق کا کارواں ہے. یہ وہ کارواں ہے جس میں کسی کو چھوڑا نہیں جاتا,
جس میں کسی کو ادھر ادھر نہیں کیا جاتا. اور پھر بعض اوقات یہ گلے بھی آ جاتے ہیں وسائل نہیں ہیں جی, دنیا کی طاقت نہیں ہے جی. کبھی تاریخ کے 1400 سال کے اوراق اٹھا کے دیکھ, اس رستے پہ کبھی وسائل کی محتاجی ہوئی ہے؟ آ بدر کا میدان پڑھ, آ احد کا میدان پڑھ, آ خندق والا دن پڑھ, اور آ وہ دن پڑھ جب پرشین امپائر کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور محمد عربی کے غلاموں کا ایک وفد جاتا ہے. وقت ہو گیا, آخری بات سماعت کر لیں. بادشاہ نے دربار سجایا کہ یار اتنا اعلیٰ قسم کے فانوس لگاؤ, قالین بچھاؤ, اوپر 1 من کا تاج ہیرے جواہرات کا لٹکاؤ, معلق کرو, تاکہ ان کی آنکھیں چریا جائیں. یہ عرب کے لوگ بھوک کے مرے ہوئے ہیں, ان کو تو کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی, ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی اور یہ ہماری شان و شوکت کو دیکھ کے یہ ان کے اوپر روب طاری ہو جائے گا. وہ پرشین امپائر آج کا ایران نہیں تھا. آج اگر 60 ملک ملائیں تو اس وقت کی پرشین امپائر بنتی تھی. اور اتنا بڑا بادشاہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آدھی دنیا کی بادشاہی میرے پاس ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جاتے ہیں نا, تو یہ سٹائل دیکھیے, بتانے کے لیے کہ تیری دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں رکھتی مانا. ہم اس کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچنے والے نہیں ہیں. نیزے کی نوک بڑی تیز ہوتی تھی, قالین پہ رکھی اور دربار میں داخل ہوتے ہی گھسیٹتے گئے اور قالین کو چیرتے گئے. قالین کو چیرتے چیرتے بادشاہ کے سامنے. بادشاہ کہتے ہیں کیا غرور ہے تمہیں, کس چیز پہ تمہیں مان ہے؟ ہماری تعداد 2 لاکھ, تمہاری تعداد 10,000, تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ تو یہ شعر تھے محمد عربی کے. ہاں جی, حفیظ جلندری نے کہا ہے نا, وہی زیغم جو 1300 برس پہلے دہاڑے تھے, وہی پنجے جو حق نے سینائے باطل میں گاڑے تھے. مجھے ان کو اٹھانا ہے, مجھے ان کو جگانا ہے, پرانی گونج سے غوغائے باطل کو مٹانا ہے. اور فرمایا یہ کس چیز کا مان ہے تجھے؟ 10,000 فوج کو ہم پیس کے رکھ دیں گے. وہ کہنے لگے کہ یہ باتیں اپنے درباروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی, شاہانہ درباروں میں. بھیجنا اپنی فوج کو اور پوچھ اپنے جرنیل سے کہ کیا دیکھا ہے میدان جنگ میں. اس نے بلایا, اس نے کہا اوئے کیا لوگ ہیں یہ, کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ تھوڑی سی فوج کے ساتھ آئے ہیں اور تم ان سے ڈر کے پیچھے ہو رہے ہو. انہوں نے کہا اوئے کوئی بندے نے, ایک بندہ 1000 تے پاری ہے, موت دا ڈر ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا تم موت سے نہیں ڈرتے؟ فرمایا نہیں ڈرتے, وہ موت تو یار سے ملاقات کا دن ہے, کیوں ڈریں؟ ہم نے تو آقا کا دیدار کرنا ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہم جس رستے کے مسافر ہیں ہمیں بتا دیا گیا ہے اتھے پکے ڈیرے نہیں لاؤنے, زندگی گزارنی ہے تے مسافرہ طرح گزارنی ہے. پکے ڈیرے نہیں, یا تیری روح یہاں پہ لگ نہ جائے, اور جب یہ پیور ہو جائے گی نا, یہ پاک ہو جائے گی, اس کے اندر طہارت آ جائے گی, پھر تجھے کسی واسطے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ڈائریکٹ مدینے والے کا فیض تیری روح کو پہنچنا شروع ہو جائے گا, ڈائریکٹ عشق کے جام تجھے ملنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے تکلف نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے تکلف کرنا جس سے ہم تکلیف بھی کہتے ہیں. تکلیف یعنی کہ مجبوری میں جبر محسوس کرتے ہیں, اپنے جسم کو مشقت میں پاتے ہیں. تکلف نہیں کرنا, تطوع کرنا ہے. تکلف اور ہے, تطوع اور ہے. ہم کہیں یار کسی دوست کو جاؤ یار پانی کا گلاس لے کے آؤ, اب وہ تکلف کرے, وہ تکلیف محسوس کرے, جبر کرے, یار کیوں مجھے کہہ دیا, میں یہاں سے اٹھوں اب پانی کا گلاس لینے جاؤں اور پانی کا گلاس بھر کے ان کو لا کے دوں. تکلف ہے. ایک ہے کہ محسوس ہو کہ ان کو پانی کی پیاس لگی ہے, محبت سے اٹھے, شوق سے اٹھے, جائے پانی بھرے, آ کے دے, جناب آپ کو پیاس لگی ہے یہ لے. فرمایا خدا پہ رستے پہ چلتے ہوئے مجبوری ظاہر نہیں کرنی, دل میں گھٹن محسوس نہیں کرنی, تنگی محسوس نہیں کرنی, وجود پہ جبر محسوس نہیں کرنا, تنگ نہیں ہونا, تطوع میں آنا ہے. رات کو اٹھنا پڑے تو شوق سے اٹھ, دن کو چلنا پڑے تو شوق سے چل, کسی کی خدمت کرنی پڑے تو شوق سے کر, کسی سے محبت کرنی ہے تو شوق سے کر, کسی کے قدموں میں آ کے بیٹھنا ہے شوق سے بیٹھ, تاکہ تجھے پتہ چلے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں ہم جیتے بھی اسی کے لیے ہیں, ہم نے مرنا بھی اسی کے لیے ہے. ہاں جی, تیرا صدق ایسا ہونا چاہیے, تیرا صبر ایسا ہونا چاہیے, تیرا شکر ایسا ہونا چاہیے, تیرا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ تجھے ہر دم
وہی راہبر نظر آئیں جنہوں نے اس میں تکمیل کی ہے اور معرفت الہی حاصل کی ہے۔ اقبال کا شعر اور پھر اختتام۔ اقبال کہتے ہیں صدقے خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ کیا کمال آپ نے رنگ پیش کیا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا ارے مرشد اولی ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع و دین ہے بت کدائے تصورات۔ عشق سے کر ہے، عشق سے سفر کر، جبر نہ ہو تیرے اوپر، تجھے تکلف نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو، محبت سے یہ جام عشق پیتا جا اور اپنی زندگی سنوارتا جا۔ ہم دعا کرتے ہیں میرا مالک ہمیں اس رستے کا مسافر بنائے رکھے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اپنی محبت، اپنے دل کے جو ہے نا وہ جوش اور جذبہ اور پیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس سفر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بول میں اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو شریعت مطہرہ کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ آمین و آخر